یہ نبی کی کیا عزت ہے؟ ربیع الاول آ رہا ہے، دور بدل گیا ہے، اب نعتیں تبدیل کرو۔ تیرا کھاواں تو تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا نبی کھاتا رہا ہے۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ آگے بندے پیسے دیے جا رہے، یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون ہے، جس کے سارے نبی سوالی ہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی باب، علی وہ در ہے۔ تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نام رکھ۔ حسرت دیکھ، خواہش دیکھ، اچھا مولوی صاحب میرے اس کی بکریوں کی نوکری کیوں کرنی ہے جی؟ اسے جی نبی کو پالا تھا۔ چلیں جی بات سمجھ میں، بات توجہ میری طرف رکھیے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا جو نبی کی نوکری کرے اس کی بکری کی نوکری مولوی کرنے کے لیے تیار، اور محمد کے بیٹے کے زلجنا کو دیکھنے کے لیے تیار۔ میں تو پورے ملک میں منتیں کر کر کے تھک گیا، مجھے اللہ نے وہ مولوی متھے ہی نہیں لگایا جو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ نہیں لڑتے ہم، اتنے سوالوں کے جواب ہم نے 2 مہینے دیے نہیں۔ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے، چٹوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، گھوڑا کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، کڑی پہننا کہاں لکھا ہے۔ یہ سارے سوالات آپ نے کیے، ہم نے فراق دلی سے جواب دیے۔ اب ربیع الاول میں آپ تھوڑی محنت فرمائیے گا، زحمت کیجئے گا۔ آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا، کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر آپ کہیں گے نبی کا، تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو 40 سال تک نبی نہیں تھا۔ اچھا 40 سال تک نبی نہیں تھا، تو جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا، تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ یہ تراشے گئے کردار تھے، یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے، کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا۔ وہ ابو طالب بارے میں نہیں تھا، اس ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا۔ بادشاہ نے درہم و دینار کے منہ کھول دیے، اس نے نام کردار تراش دیے۔ چل ٹھیک ہے، تو نے جہاں جہاں تاریخ سے حضرت ابو طالب کے کردار کو فراموش کیا ہے، صرف اتنا بتا ہمارا نبی رہا کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب۔ چل یہ بھی چھوڑ دے مولوی صاحب، ایک بات آسان، ربیع الاول میں یہ سوالات آپ کیجئے گا، آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ نہیں اب لاہور انصاف کرے، اگر حق بنے تو پھر بولیے۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ اچھا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ جب اللہ کی اپنی حویلی تھی تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو نہیں چاہیے تھا اللہ کہہ دیتا میرا محمد اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے۔ بات لا الہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے، بات
محمد رسول اللہ کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا مجبوری کیا تھی، اس نے کہا مجبوری یہ تھی تب کعبہ میں بت پڑے تھے، کعبہ میں بت پڑے تھے، کعبہ میں بت پڑے، ڈوب کے مر جا۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت رہے۔ چبھن سی اٹھتی ہے میرے دل میں، یہ میرے دل کو جلاتا کیوں؟ علی کا دشمن حرامی ہوگا، علی کا دشمن حرامی ہوگا۔ اے پاک محمد نے خود بتایا، اے لال میرے یہ میری غلطی تو ہر کسی کو بتاتا کیوں؟ توجہ سو بتانا پڑے گا کہ پھر ابو طالب نے پالا۔ بس ایک تاریخ کا واقعہ پڑھوں اور آپ کو سلام۔ مالک حسین عزت دے، یہ اہل سنت کتابوں سے میں یہ حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، رسالت مآب کا بچپن تھا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکے والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسے کریں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو ایک دن ایسا منتخب کریں جب ہر قبیلہ اپنا بت لے کے آئے۔ اس کی گونج بند کر دیں، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور لا کے ایک مکے کے کھلے میدان میں اپنے اپنے بتوں کو رکھیں، ان کے سامنے بیٹھ کے ان بتوں سے دعا کریں کہ بارش نازل کریں۔ اور جس قبیلے کے بت کے آگے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، آج کے بعد پورا مکہ اجتماعی طور پہ اس بت کو سجدہ کرے۔ یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ مکہ فیصلہ تھا۔ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے بت اٹھائے، انہوں نے کہا کہ ہاشمیوں کو بھی جا کے اطلاع دو۔ کہ ہم نے تو اپنے بت خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لٹکائیں، ہاشمیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون سا، لہذا ہاشمیوں سے جا کے پوچھیں۔ مکہ کے 3 سردار اکٹھے ہوئے اور آئے، انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی کا باپ ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب، ساری زندگی نہ ہمیں ہاشم نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا ہے، نہ عبد المطلب نے بتایا کہ وہ کس خدا کو سجدہ کرتا ہے، نہ ہی تو نے بتایا کہ تو کس خدا کو جھکتا ہے۔ کل ہم نے مکہ میں تمام قبائل نے اپنے اپنے بت لے کے آنے، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو لے کے آؤ، اگر نہیں تو پھر کل مکہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرے گا کہ ہاشمی کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ ہر جب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا کہ کل ہم بھی آئیں گے، کل کے اجتماع میں ہم بھی شرکت کریں گے۔ مکے والوں میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، ابو طالب بھی آئے گا، کسے لے کے آئے گا، ان کا بت کیسا ہوگا، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا، یہ ہاشمی کیسا بت رکھتے ہوں گے، اچھا ان کے پاس بھی کوئی بت ہے۔ مکے والوں نے اس میدان کا جہاں انتخاب کیا تھا اپنے اپنے بت سجا دیے، سارے بیٹھ گئے اور نظریں ہیں ابو طالب کے گھر۔ انتظار ہو رہا تھا، مکہ انتظار میں تھا کہ اب دیکھیں ابو طالب کیا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار۔ لوگ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوئے دیکھنے کے لیے، میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں، کتابیں کہتی ہیں کیا تھا، ابو طالب نے کاندھے میں 5 سال کے محمد کو بٹھایا۔ رسالت مآب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے، آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا ہے،
آج ابو طالب ٹہل کے جرت کے ساتھ چل رہے تھے. کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت ابو طالب مکے کی سب سے اونچی چوٹی پہ چلے گئے. کتاب کے جملے بالکل ایسے ہی ہیں. انہوں نے کہا آج اتنی اونچی چوٹی پہ چلا گیا تھا حضرت عمران کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی عورتوں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. آج پورا مکہ ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا. آج صرف میدان والے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا ابو طالب ہم نے کہا تو اپنے خدا کو لے کے آ، تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے، کیا تو اپنے بھتیجے کی عبادت کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا خداؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ بارش کے لیے. حضرت ابو طالب نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، آسمان سے بارش نازل کر. ادھر آسمان سے بدلی اٹھی، مکے میں بارش ہونی شروع ہوئی، رسالت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. خدا نے کہا محمد بچپن میں احسان یاد کر لینا، آج اس نے تجھے بلندی پہ کھڑا کر کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے. کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی پلایا. اس نے بتا دیا ہے محمد اللہ کا رسول ہے، تو نے بتانا ہے کہ علی میرا ولی ہے. اس نے تیری رسالت کا تو نے اس کے بیٹے کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا. یہ جو امیر المومنین کعبہ میں آئے تھے یہ بھی قرض کا بدلہ تھا. کر سناؤں، خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا، بابا دعا کرنا، تیرا علی میرے گھر میں. ابو طالب تو میرے بیٹے کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں. لیکن ابو طالب اگر احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا رہا، کل کو دنیا کہے گی اللہ کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا. ایک احسان میں بڑھانے لگا ہوں. ابو طالب نے کہا وہ کیسے بڑھائے گا؟ خدا نے کہا تو میرے محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح. بولو جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو نکاح فرش پہ پڑھا. ہم احسان کا بدلہ دیں گے. دکھ یہی ہے کہ اس ابو طالب کی بیٹیاں بازار میں چلیں گی. دین میں مشکل پڑی، جس نے سب سے پہلے دین کو بچایا تھا اس کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہی تھی. مولا حسین چند دن رہ گئے ہیں، ایام عزا ختم ہوں گے، سو کے دن ختم ہوں گے، سو ختم ہوں گے. ہاں کوئی شیعہ نہ سمجھے کہ شاید اب ہم نے رونا نہیں، غم کے دن ختم ہوں گے، غم ختم نہیں. ہم نے تو پورا سال رونا ہے، ساری زندگی رونا ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ بس اب بچوں کی شادیاں کر لو، اب گھروں کی خوشیاں منا لو. ہم نے تم سے سوگ والا عزاداری کا ایک معاہدہ ختم کیا، لیکن غم ختم نہیں ہونا. بیٹے کی داڑھی دیکھو تو رونا، بہن کی چادر دیکھو تو رونا، 4 سال کی بیٹی کچھ بھی مانگے تو رونا، جوان بھائی دیکھو تو رونا، بہنوں کے سر پہ ردائیں دیکھو تو رونا. 2 مہینے میں ہم نے کیا ہے صرف عزاداری کا سفر. یہاں سے مجلس سنی ادھر چلے گئے، ادھر سے سنی ادھر چلے گئے. حسرت پھر بھی پوری نہیں ہوئی. چادر نور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل محرم کا چاند تھا اور آج ایام عزا ختم بھی ہو گئے. ہم نے وقت بڑی تیزی سے گزار لیا، لیکن علی کی بیٹی نے کیسے گزارا؟ سطر پڑھوں تو آئے نکال لے. میں پوری تاریخ ایک جملے میں بند کروں. مدینے سے چلی تو بطول، مکے میں آئی تو
जो जानशीन रसूल। करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम में गरीबा की 1 रात अब्बास बनी, 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई, फिर करबला से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, 9 बार शराबी के दरबार में बुलाई गई, जंजीरें हाथों में बांध के गलियों में फिराई गई, शाम से रिहा होके मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई, 6666 मील सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती मेरे अल्लाह अब ज़ैनब था के गई, मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा, दीन बच गया। अली की बेटियां उजड़। हमेशा आपने इन दिनों में वापसी सुनेंगे, सादात की मदीना वापसी। मैं एक अलहदा सा मजमून आपको सुनाऊं, अली की बेटी का, पेक के घर से अपने घर जाना। बहनों वाले बैठे हो, बेटियों वाले बैठे हो, बेटी ब्याही जाए और अपने घर चली जाए, वो अकेली आ जाए ना पेक के घर, तो कभी भी शरीफ वालदैन उसे तन्हा वापस नहीं जाने देते। वो कहते उन्होंने भेज दिया, लगती जो कुछ नहीं थी, हम तो ऐसे नहीं भेजेंगे, या भाई छोड़ के आएगा, या बाप छोड़ के आएगा। अल्लाह किसी बेटी का पेके घर वाला मान ना तोड़े, बेटियों को पेके घर पे बड़े मान होते हैं। आ गए सैयद वापस मदीने, रोज सादात के घर में मजलिस होती, पढ़ते कौन? खुद सैयदुल साजिदीन, सुनते कौन? मदीने के लोग। रोजाना सजाद मदीने के लोगों को करबला के दर्द सुनाते। मजलिस होती है, खतीब या जाकर पढ़ता है, हम पढ़ के चले जाते हैं, आप भी चले जाते हैं। उस मजलिस में ये नहीं होता था, मजलिस हो रही होती थी या खतीब को गश आ जाता, काफी देर खतीब रेत पे बेहोश रहता, लोग चले जाते, अंदर से पर्दे से एक बीबी आती, वो सर उठा के जानों पे रख के माथा चूम के कहती आंखें खोल, ये मदीना। हौसले के साथ, रवायत बड़ी सख्त है, हौसले के साथ। एक दिन मजलिस हो रही थी, मजलिस तमाम हुई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। सैयदुल साजिदीन ने सर उठाया तो एक शख्सियत मजलिस में मौजूद थी, जिसके सर पे इमामा नहीं था और आंखों पे हाथ रख के वो रो रहे थे। मौला सजाद ने आंखों का लहू साफ करके पहचाना, पहचान के मौला सजाद की आवाज आई, चचा अब्दुल्ला। जिसने हाय कहा वो समझ गया, तो नहीं पहुंचा मैं समझाऊं, ये जाफर तैयार के बेटे, बीबी आलिया के शौहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। मौला सजाद ने देखा, चचा अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला ने सर उठा के कहा, जी मौला। ये है इस घर में हुज्जत का एहतराम, रिश्ते में भतीजा है लेकिन इमाम है, तो मौला कह के सलाम किया, जी मौला। जनाब सजाद ने सर उठा के कहा, चचा अब्दुल्ला आपके चेहरे पे कुछ सवाल है। जनाब अब्दुल्ला रो के कहते, जो सवाल पढ़ सकता है वो सवाल जानता भी है। फरमाया, चचा अब्दुल्ला नहीं, बोल के बताइए सवाल क्या है। अब मैं सवाल पढ़ूंगा, मर्द बेशक चुप रहे लेकिन मेरी माएँ बहनें मातम का हक अदा करें। इतना कहना था, जनाब अब्दुल्ला सर उठा के रो के कहते, अगर आप कहें तो ज़ैनब अपने घर वापस चली जाए, अगर आप इजाजत दें। 2.25 साल हुई अपने घर से आई हुई, मेरी 2 बेटियां रोजाना दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, शाम के बाद रो के कहती, बाबा आज भी अम्मा वापस नहीं आई, अगर आप इजाजत दें तो अली की बेटी अपने घर चली जाए। इतना कहना था, मौला सजाद की आंखों का लहू तेज, रो के क्यों नहीं चचा अब्दुल्ला, आप हाकम हैं, मैं अपनी मां से पूछता हूं। ये कह के मौला सजाद उठे, जैसे मर्दों में मजलिस हो रही थी वैसे घर के सेहन में भी मजलिस हो रही थी। अली की बेटी अकबर का घोड़े से उतरना सुना रही थी। मौला सजाद आके एक सतून के करीब चुप करके खड़े हो गए।
आलिया ने मजलिस पढ़ते पढ़ते यूं सजाद का चेहरा देखा, बीबी ने बुरका उठाया, हाथ में लिया, मौला सजाद के करीब से गुजरते हुए रो कहती तू ना रो मैं चली जाती हूँ, तू ना रो मैं जा रही हूँ, मुझे खबर है तुझसे कहा नहीं जा रहा। इतना कहना तो सजाद ने माँ के गले में बाहें डाली, रोकेगा मेरा अकबर भी तू है, मेरा हुसैन भी तू है, मेरा अब्बास भी तू है, मेरा तेरे सिवा है कौन। बीबी तड़पी, हौसले के साथ सुन। बीबी रो के दी सजाद तू ना घबरा मैं चली जाती। अब मैंने मुसाइब की इब्तिदा में एक दुआ पढ़ी थी कि जब बेटी पे के घर से जाए कोई छोड़ने जाता है, ऐसा ही है, अल्लाह तुम्हारी बेटियों का नसीब अच्छा करे। 40 बंद दरवाजों के दरमियान अली की बेटी खड़ी हुई, जो एक एक बंद दरवाजा देखते देखते 40वें दरवाजे पे नजर पड़ी, बीबी जमीन पे गिर गई, रो कदी खुदा तुझ पे लानत करे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले ज़ैनब जाती थी, उस दरवाजे से अब्बास आता था, उस दरवाजे से अकबर आता था, उस दरवाजे से कासम आता था। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, आज मुझे छोड़ के जाने वाला कोई नहीं। इतना कहना तो फिजा दौड़ के आई, रो कदी चल मैं छोड़ के आऊं और मैं शाम के सफरों की संगति। हौसला हौसला हौसला, जिस दर्द के लिए मैंने मेहनत की है वो दर्द सुनो। आ बीबी मैं छोड़ के आऊं। बीबी फिजा ने अली की बेटी का हाथ थामा, आली अपने दरवाजे पे आई, जो सैयद बैठे हुआ मुझे सतर माफ करना, पूरी दुनिया में बाबा जी किसी भी सैयद जाके पूछो किसकी औलाद है, वो कहेगा हसनी हूं, हुसैनी हूं, आबदी हूं, जाफरी हूं, काज़मी हूं, रज़वी हूं, नकवी हूं, तकवी हूं। कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी हूं। इस बीबी ने करबला में सिर्फ बेटे नहीं दिए, नस्ल दी है, नस्ल कत्ल करवाई है बीबी ने। ये बीबी आई है अपने दरवाजे पे आना था, अली की बेटी अपने दरवाजे पे गिर गई, गिर के रोना शुरू किया। फिजा रो के कदी है बीबी अकबर याद आया, रो कदी नहीं भूली अकबर, लेकिन अब अकबर याद नहीं आया। बीबी हुसैन याद आया, फरमाए नहीं भूली उसकी 13 ज़रबे, लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। फिजा रो के कदी बीबी अब तू दरवाजे पे गिर क्यों गई है। बीबी रो के कदी अम्मा फिजा तुझे तो याद है करबला से लेके मदीने तक मैं जब भी रोई हो, या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई, या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई। आज 2 साल के बाद अपने दरवाजे पे आई हो, मुझे मेरा औन याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया, ओए मेरे बेटे करबला में सो गए। इतना कहना था, अब्दुल्ला तड़प के बाहर आए, रोकेगा अली की बेटी ना रो, औन भी अकबर का सदका, मोहम्मद भी अकबर का सदका, सैयद मुझे माफ कर देना। जनाब अब्दुल्ला ने आलिया की कलाई पे हाथ रखा, बीबी को उठाने के लिए अब्दुल्ला ने हाथ पीछे किया, अब्दुल्ला के हाथ में लहू की लकीरें थी। रोक गया तुझे